آج کا یہ ایونٹ رکھنا بہت ضروری تھا کراچی کے ایشوز کے حوالے سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو جد و جہد کر رہی ہے کراچی کے ایشوز پہ، سندھ کے شہری علاقوں کے ایشوز پہ، حیدرآباد کے ایشوز پہ، بلکہ میں کہوں گا پورے سندھ کے ایشوز پہ، کیونکہ اس جد و جہد میں ہم عدالتوں میں بھی موجود ہیں، اور جو عدالتوں کے فیصلے آتے ہیں تو وہ پورے صوبے میں اس کا عمل کرنا پڑتا ہے یا پورے ملک میں کرنا پڑتا ہے۔ آج جو ایم کیو ایم جد و جہد کر رہی ہے اور ساری زیادتیاں صاحب اقتدار کے سامنے بھی رکھ رہی ہیں تھرو میڈیا، عوام کے سامنے بھی رکھ رہی ہیں تھرو میڈیا۔ میڈیا کا جو یہ کردار ہے اس کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ ایم کیو ایم پاکستان جس طرح سے مسائل پہ آواز بلند کر رہی ہے، میڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جینیون ایشوز ہیں کراچی کے، حیدرآباد کے، میرپور خاص کے، سکھر کے، جن کا تعلق ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کو توڑنا، اس کو نقصان پہنچانا۔ اگر میں پوائنٹ آؤٹ کروں تو جس طرح سے زیادتیاں شروع کی گئی ہیں، اگر سینسس کی بات لے لیتے ہیں، حلقہ بندیوں کی بات لے لیتے ہیں، جعلی ڈومسائل پہ کراچی کے اندر نوکریوں کی بات لے لیتے ہیں، جس طرح سے پولیٹیکل سپیس نہیں دیا جاتا ایم کیو ایم کو، اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ سارے وہ حربے ہیں، یہ سارے وہ حربے ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ کہ اس شہر میں ایسی جعلی جماعتیں بنا کے ڈال دی جاتی ہیں، ان کو آنے کی دعوت دی جاتی ہے، ان کے لیے راستہ صاف رکھا جاتا ہے، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں یا یہ جو نئی جماعتیں بنا دی گئی ہیں اس شہر میں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم کی پالیسی کو دیکھا، ایم کیو ایم کی جد و جہد کو دیکھ رہے ہیں یہ، اور یہ کسی بھی وجہ سے، کسی پریشر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ہماری ناراضگی کی وجہ سے ہم سے یہ گھر بیٹھ گئے تھے یا دوسری جماعتوں میں چلے گئے تھے، ایم کیو ایم کی پالیسی دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ہے یہ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ میں ان سب ساتھیوں کو ویلکم کروں گا، اور دل سے ویلکم کروں گا، رابطہ کمیٹی کی طرف سے ویلکم کروں گا، کنوینر پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے ویلکم کروں گا کہ اسی جوش جذبے کے ساتھ جس طرح سے اس ایم کیو ایم کو لے کے چلے تھے، انہوں نے ایم کیو ایم سے وعدہ کیا ہے کہ اسی طرح انشاءاللہ کام کریں گے، اور ایم کیو ایم پاکستان جس مشکل حالات میں جو جد و جہد کر رہی ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ تو میں حکومت وقت کو، چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ وفاق کی حکومت ہو، ان سے کہوں گا کہ اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں۔ اگر آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ ایک طرف تو ایگریمنٹس بھی کریں ایم کیو ایم کے ساتھ، اور دوسری طرف اس قسم کی پالیسیز بنائیں کہ مردم شماری میں نقصان پہنچانا چاہیں ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کو، ان ایریاز کو جہاں سے ایم کیو ایم جیتتی ہے، یا حلقہ بندیاں ایسی کریں کہ ایم کیو ایم کو نقصان پہنچے، سپریم کورٹ کے آرڈر کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہ کریں جس طرح سے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے بلدیاتی حکومت کو مضبوط کرنے کا۔ اس کے بعد کوٹا، 40% کوٹا جو کہ ناجائز ہے، ہم میرٹ چاہتے ہیں، کوٹا ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی جس طرح سے نوکریوں کی بندرباٹ کی جا رہی ہے حکومتوں کی طرف سے، جعلی ڈومسائل بنا کر کراچی، حیدرآباد کی نوکریاں یہاں کے مکینوں کے بجائے کسی اور کو دی جا رہی ہیں۔ کراچی میں بسنے والے ہر زبان بولنے والا میرا ساتھی، چاہے کوئی زبان بولتا ہو، یہاں کی نوکریوں پہ ان کا حق ہے۔
جو یہاں کے ڈومسائل ہولڈرز ہیں. تو یہ ساری جدوجہد ہماری حکومت وقت دیکھے اور اپنی پالیسیز کو ریویو کرے. کل رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بھی ان زیادتیوں کا ذکر آیا. ہلکے بندیوں کا جو ڈیسیشن کورٹ دینے والا ہے اس پہ بھی ہمارے یہاں ڈسکشن ہوا ہے. اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن ہیں, سینسس کا معاملہ ہے, رابطہ کمیٹی نے بھرپور طریقے سے میٹنگ کی ہے اور انشاءاللہ رابطہ کمیٹی بہت جلد لائے عمل فردر جو وے فارورڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گی, پاکستانی عوام کے لیے, ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو ایگریمنٹس پہ منوان عمل نہیں کر رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آج ایم کیو ایم سے جو لوگ چلے گئے تھے, اپنے گھر بیٹھ گئے تھے, کسی پریشر میں آ کے, مختلف جو جماعتیں بن چکی ہیں یہاں, ان کی غلط پالیسیز کو دیکھتے ہوئے وہ آج اپنے گھر آئے ہیں. میں ایک بار پھر ان کو ویلکم کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ دل لگا کر, یہی مدر پارٹی ہے, یہی ہماری جماعت ہے ایم کیو ایم پاکستان. جو بھی نکل کے گیا ہے اس سے ہی نکل کے گیا ہے, اور جو لیڈر حضرات ہیں جو اس سے نکلا وہ ایم کیو ایم کو چھوڑنے کے بعد صفر ہو گیا ہے. ایم کیو ایم میں ہو بشمول میرے تو عوام کے دلوں میں عزت ہوگی, کارکنوں کے دلوں میں عزت ہوگی. ایم کیو ایم کو چھوڑ کے جانے والے کے لیے کراچی کے باسیوں کے دلوں میں کوئی عزت نہیں رہے گی. ان کی سیاست صفر ہے. آپ دیکھ رہے ہو جتنی جماعتیں بنی ان کا حال کیا ہے. انہی جماعتوں سے نکل کے یہ ہمارے ساتھ, میرے ساتھ ہی واپس آ رہے ہیں. میں اپنی بات ختم کروں گا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی لوگ اس پارٹی سے نکل کے گئے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. آ جائیں, اسی طرح جدوجہد کرتے ہیں, اسی مقام پہ لے کے آتے ہیں. یہ وہ جماعت تھی جو تیسری بڑی جماعت تھی پاکستان کی سیاسی حلقوں میں. اس کے علاوہ یہی وہ جماعت ہے جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے ایوانوں میں. یہ جماعت کو مضبوط ہونا ضروری ہے. 98% جو طبقہ اس ملک کے اندر سفر کر رہا ہے, مشکلیں جھیل رہا ہے, اس کے لیے اس جماعت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. تو میں ایک بار پھر دعوت دوں گا کہ اس جماعت سے جو نکل کے گئے تھے لوگ, چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں, واپس آئیں تاکہ ہم اپنی جدوجہد تیز کر سکیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ تو ہم اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو آپ ان سے سوال کریں جو میٹر کرتے ہیں. ہم تو اپنے دل ادھر پورے کر لیں. ہم تو لوڈ شیڈنگ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کی زیادتیوں کی وجہ سے جو اس شہر کے لوگ بل بلا رہے ہیں, تنگ آئے ہوئے ہیں. ہم تو ان ایشوز پہ لگے ہوئے ہیں. جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہو یہ تو ہمارا ایشو ہی نہیں ہے, یہ تو کسی اور کا ایشو ہے. تو ان سے سوال بنتا ہے میرے بھائی. اللہ کا شکر ہے, تنہا تو نہیں ہے. مینڈیٹ ہے ایک ہمارے پاس, پڑھا لکھا مینڈیٹ ہے ماشاءاللہ. میٹر کرتا ہے مینڈیٹ یہ والا.
جہاں تک ایگریمنٹس کا تعلق ہے، دیکھیں اس وقت بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے بعد جو فیصلے ایم کیو ایم پاکستان کر رہی تھی اس میں ایک ڈیلے آ رہا تھا. ہر جگہ سے یہ میسج آ رہا تھا کہ ایم کیو ایم فیصلہ کیوں نہیں کرتی، جلدی کرے جلدی کرے. ہمارے سے رابطے میں بہت سارے لوگ تھے کہ جلدی سے فیصلہ کر لے، مگر ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا. ہمارے سامنے ماضی کی تلخیاں بھی تھیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تھا، مگر پھر بھی ہم نے اپنے مسائل سامنے رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کیا. اس وقت خدشات تھے جس کا ہم نے اپنی پریس کانفرنس میں اظہار بھی کیا کہ ہمارے خدشات ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کے بھی خدشات ہوں ہمارے حوالے سے، مگر اس وقت ہماری ضرورت تھی اور ہم نے ان کے کہنے پہ، میاں شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ، آصف صاحب کے کہنے پہ، بلاول صاحب کے کہنے پہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ یہ ایگریمنٹ کیے، ان کی گارنٹیز کے ساتھ کیے. پوری نیشنل قیادت پاکستان کی عوام کے سامنے بیٹھ کے اس نے سائن کیے ہیں اور ہم سے وعدے کیے. ہم پھر سے دہرا رہے ہیں یہ بات اپنی عوام کے سامنے کہ ایم کیو ایم کیا کرے. ایم کیو ایم کے پاس یہی آپشنز ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کو آزمایا، پی ٹی آئی نے کوئی ڈیلیوری نہیں کی. اس کے بعد ہمارے پاس یہی آپشنز رہ جاتے ہیں، ان کو بھی آزمایا، ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ ووٹوں کو اپنے عوام جنہوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کی بہترین فائدے کے لیے استعمال کریں. نیگوسیشنز میں ہم نے کیے، مگر آج مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. عوام بھی یہ بات سنیں کہ جس طرح سے وعدے کیے گئے تھے، جس طرح سے کاغذ پہ لکھا گیا تھا، جس طرح سے سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا تھا، اس طرح سے نہیں ہو رہا. ہمیں پچھلا دور یاد آ رہا ہے کہ ماضی میں جو ہم نے ایگریمنٹس کیے تھے ان ایگریمنٹس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو میری یہ پریس کانفرنس اس حوالے سے تو نہیں تھی، میری یہ پریس کانفرنس اپنے ساتھیوں کو ویلکم کرنے کے حوالے سے تھی، مگر آپ نے سوال کیا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں. اور اگر اس پہ جس طرح سے وعدے ہوئے تھے عمل نہیں کیا گیا تو رابطہ کمیٹی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ، کل خالد بھائی نے بھی یہ بات کی تھی، فیصلہ کرے گی. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی 9 حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اگر اس میں پی ڈی ایم کو کامیابی ملتی ہے اور اس کے بعد ایک بار پھر ایم کیو ایم کو علیحدگی کی طرف دھکیلا جاتا ہے، تو کیا ایم کیو ایم دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف جائے گی؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ نے اپنے ورکروں کے سامنے ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کو کراچی کے مسائل کے ذمہ دار قرار دیا، اور اب جو جلسے ہونے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ مشترکہ، تو کیا ایم کیو ایم اپنے ورکروں کو یہ جواب دے سکے گی کہ کل تک جن کو چھوڑ دیے رہتے اور اب جا کے ان کے ساتھ ایک اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے کارکنوں کو نکال سکیں گے؟ آپ پہلا والا سوال کیا تھا؟ پہلا یہ کہ جو حلقوں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس کو دیکھیں یہ سیاست ہے، سیاسی جماعتیں موجود ہیں اس ملک میں. اگر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے، ان کے سوال سے میں ایگری کر لیتا ہوں، اگر کوئی یہ سوچ رکھ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا جو وہ پریشر ہے، میں پریشر بھی نہیں کہوں گا، ہم نے تو ایگریمنٹ کیا ہے، ہم نے تو کوئی خدا نہ خواستہ بلیک میلنگ کا کبھی سوچا بھی نہیں، ہمارے ڈکشنری میں نہیں ہے یہ کام. اور اگر ابھی بھی کوئی سوچ رہا ہے، کوئی بھی جماعت والا، کہ ہم وہ سیٹیں جیت کے ایم کیو ایم کو کی امپورٹنس کم کر دیں گے، تو بسم اللہ، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مگر یہ بتاتا چلوں، ایم کیو ایم کی امپورٹنس انشاءاللہ کم نہیں ہوگی. ایم کیو ایم کی امپورٹنس آج بھی یہ 7 ووٹ 70 ووٹ کی طرح ہیں، ماضی میں بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ 23 کے الیکشن کے بعد بھی رہیں گے. جہاں تک میرے ساتھیوں کا معاملہ ہے، کراچی کے ساتھی، حیدرآباد کے ساتھی باشعور ہیں، ایک سٹرگل ہے انہوں نے کی بھی، یہ ایکسپیرینس ساتھی ہیں، سب نے ایک مشکل جھیلی ہوئی ہے. ان مسائل کے حل کے لیے یہ جانتے ہیں کہ کون سی جماعت کا ذہن کیا ہے، وہ کس طرح بیہیو کرتی رہی ہے. ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ بھی مجبوراً کیا ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. یہ میرا ساتھی جانتا ہے، یہ اتنا نائیب یا معصوم نہیں ہے، اس نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہوئی ہیں اس جد و جہد میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم کو، قیادت کو، ساتھیوں کو سمجھانا پڑے گا، ان کے علم میں ہے یہ ساری چیزیں.
تھینک یو.